والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب تبت يدا أبي لهب وتب ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہوا ما اغنى عنه ماله وما كسب نہیں کام آیا اس کا مال اور نہ ہی اس کی کمائی سیصلی نارا ذات لہب ان قریب وہ داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں شعلے مارنے والی آگ میں وامرأتہ حمالۃ الحطب اور اس کی بیوی اٹھائے ہوئے لکڑیوں کا گٹھا فی جیدہا حبل من مسد اس کے گلے میں رسی ہوگی کھجور کی بٹی ہوئی اللہ تعالیٰ نے جس وقت اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ لوگوں کو میری دعوت دیں، میری طرف بلائیں، توحید کی دعوت دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے اوپر چڑھے، صفا پہاڑ جس کو بولتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر چڑھ کے آواز لگائی یا صباحا۔ یہ آواز مخصوص تھی، اس وقت لوگوں کو اس آواز کی طرف دے کر بلایا جاتا کہ جب کوئی خطرہ ہوتا تھا، کسی چیز کا کوئی خطرہ ہوتا تھا تو اس کے لیے یا صباحا کہہ کے لوگوں کو بلایا جاتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی تو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اکٹھے ہونے کی دو وجہ تھی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ یہ لفظ، یہ آواز مخصوص تھی خطرے کے لیے، تو لوگ بھاگے کہ پتہ نہیں کون سا خطرہ آن پڑا ہے، اور خطرے اس وقت زیادہ تر یہی ہوا کرتے تھے کہ دشمن حملہ آور ہونے والا ہے یا حملہ آور ہو رہا ہے۔ دوسری لوگوں کے اکٹھے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آواز دینے والا محمد بن عبداللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ محمد بن عبداللہ پر لوگوں نے 40 سال تجربہ کیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ محمد سے بڑھ کر مکے میں نہ کوئی سچا ہے نہ کوئی امانت دار ہے۔ صادق و امین کا لقب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کفار مکہ نے دیا تھا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ان کے سامنے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو وجہ تھی۔ ایک آواز دینے والے محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد کے جن کی زبان سے انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں سنا تھا، اور دوسرا یہ کہ الفاظ وہ تھے جن لفظوں سے خطرے کی طرف بلایا جاتا تھا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہو رہا ہے جو تمہیں تہس نہس کر دے گا، تو تم کیا میری بات کو سچ مان لو گے؟ جبکہ تمہیں پہاڑ کی پچھلی سائڈ نظر نہیں آ رہی، لیکن میں چوٹی پہ کھڑا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، انہوں نے کہا ما جربناک الا صدقا،
ہم نے آپ کے اوپر جب بھی تجربہ کیا ہے سچ کا ہی کیا ہے، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، اس لیے آپ کی بات کو نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی بات پر اعتبار نہ کریں، کیونکہ ہم نے کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں، اس لیے ہم مان جائیں گے کہ واقعتاً کوئی لشکر ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جان لینے کے بعد کہ وہ آپ کی بات کو سچ مان رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب بن جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے، یعنی اللہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے، توحید کی برکت سے تمہیں عرب و عجم کا بادشاہ بنا دے گا، اور تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اب ہم جیسوں کو آپ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ کہہ دو، تو اصلا اوتھے جناب سے سٹھڑنا سی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، ان کو پتا تھا کہ اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو یہ جو ہم 360 بت نبیوں اور ولیوں کے بیت اللہ میں رکھ کے پوجتے ہیں یہ سب چھوٹ جائیں گے۔ بیت اللہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے نا انہوں نے 360، وہ کچھ انبیاء کے بت تھے، کچھ اولیاء کے بت تھے، نیک لوگوں کی مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اگر تو یہ تو سارے چھوٹ جائیں گے، پھر ہم نہ لات کو پکار سکیں گے، نہ منات کو پکار سکیں گے، نہ عزا کو پکار سکیں گے، نہ حبل کو پکار سکیں گے، پھر تو ہم کسی کو بھی آواز نہیں دے سکیں گے اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سب سے پہل کس نے کی؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب جس کو بولتے ہیں، اس نے پہل کی، اس نے کہا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا محمد العیاذ باللہ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، اس نے کہا تبا لک یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کام کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا، اس کام کے لیے تو نے ہمیں یہاں پر بلایا تھا کہ تو ہمیں ہم سے جو ہے نا وہ ہمارے ہی خدا دور کر دے، ہمارے خدا ہم سے چھیننے کے لیے تو نے ہم کو یہاں پر جمع کیا ہے۔ ان کی نظر میں یہ ایک بہت بڑا جرم تھا، بہت بڑا جرم کہ ان کے خداؤں کو ان سے دور کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تمہارے خدا کسی کام کے نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے، یہ خدا نہیں ہے، خدا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ بات ان کے لیے ناقابل قبول تھی، اسی وجہ سے باوجود اس کے کہ وہ آپ کو سچا مانتے تھے لیکن انہوں نے آپ کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور سگے چچے نے یہ بات کہی کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو اس وقت پھر اللہ نے یہ سورہ لہب نازل فرمائی جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود دفاع کیا۔ جب سگے چچے نے کہا نا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ نے جواب دیا، اور جواب بھی ایسا دیا کہ جو قیامت تک کے لیے دلیل بن گیا۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ہمارے نبی کے ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ ٹوٹے ہیں نہ ٹوٹیں گے، ان کی تو حفاظت ہم کر رہے ہیں۔ ہاں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، مطلب کیا کہ ابو لہب تباہ ہو گیا، ابو لہب برباد ہو گیا، ابو لہب ختم ہو گیا۔ تبت یدا، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، ابی لہب، وتب، اور وہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا،
برباد ہو گیا۔ ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب کا نام تھا عبد العزا، عزا کا بندہ، عزا ان کا خدا تھا، عزا کا بندہ عبد العزا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ اور یہ وہ چچا تھا کہ جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس نے آپ علیہ السلام کی ولادت، کیونکہ آپ کے باپ تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، تو آپ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اس نے لونڈی آزاد کر دی، اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا کہ جا میرے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹا ہوا ہے، اس کی خوشی میں میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اور پھر اس کی لونڈی نے نبی علیہ السلام کو چند دن دودھ بھی پلایا۔ یہ وہ ابو لہب تھا، نام اس کا عبد العزا تھا۔ اور ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ اس کا رنگ ایسے تھا جیسے آگ شعلے مارتی ہوتی ہے، سفید سرخ رنگ تھا اس کا، جیسے آگ شعلے مارتی ہوتی ہے ایسے اس کا رنگ تھا، بڑا خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، خوبصورت اتنا تھا کہ اس کو ابو لہب کہا گیا، شعلوں والا، ایسے جیسے اس کے چہرے میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اتنا اس کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ اور حسب و نسب کے اعتبار سے قریشی تھا، سید تھا، اور نبی علیہ السلام کا قرابت کے اعتبار سے سگا چچا تھا۔ اور محمد بن عبداللہ کی ولادت پر خوشی بھی اس نے کی، اس کی لونڈی نے آپ علیہ السلام کو چند دن دودھ بھی پلایا، اتنا کچھ اس نے کیا، لیکن محمد الرسول اللہ کا انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا دھیان رکھیے گا، محمد بن عبداللہ کا سگا چچا بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ کی ولادت کی خوشی بھی کی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ کی لونڈی اس کی لونڈی نے آپ کو دودھ بھی پلایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ محمد بن عبداللہ کو صادق و امین بھی مانتا تھا، اس لیے بھاگا بھاگا آیا نا آپ کی آواز پر۔ لیکن جب آپ نے کہا میں محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ ہو گیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا ہم نہیں مانتے، اس نے آپ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ رب نے نہ اس کی ولادت کی خوشی منانے کی بات کو دیکھا، نہ اس کی لونڈی کے دودھ پلانے کو دیکھا، نہ اس کے سرخ و سفید رنگ کو دیکھا، نہ اس کے حسب و نسب کو دیکھا، نہ اس کے خاندان کو دیکھا، نہ اس کی نبی پاک سے محبت کو دیکھا، نہ اس کی محمد بن عبداللہ سے قرابت کو دیکھا۔ اللہ نے کہا تم نے محمد رسول اللہ کا انکار کیا ہے، لہذا تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، تو جہنم رسید ہو گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ کا سگا چچا حسین و جمیل حسب و نسب والا خاندان والا اور آپ کی ولادت کی خوشیاں منانے والا بھی اگر محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا، وہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ تباہ ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ عبد العزا اس کا نام تھا، ابو لہب اس کی کنیت تھی، کیونکہ یہ شعلے مار، اس کا رنگ بڑا خوبصورت، بڑا حسین و جمیل تھا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، وَتَبْ، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس مقام پر میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، فرمایا جس کے اعمال نے اس کو پیچھے دھکیل دیا، اس کا حسب و نسب اس کو آگے نہیں لا سکے گا۔ اللہ کے ہاں حسب و نسب کی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں خاندان نہیں دیکھے جاتے، اللہ کے ہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری دیکھی جاتی ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا یہ خوبصورت کتنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے،
اور نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ اللہ کو شکلوں سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے، اللہ کو مالوں سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ کوئی بندہ جتنا مرضی مالدار ہو، اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ وہ جتنا مرضی خوبصورت ہو، اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ تو پرواہ کرتا ہے تمہارے دل میں تقویٰ ہے کہ نہیں، تمہارے اعمال کس طرح کے ہیں، اللہ نے یہ دیکھنا ہے۔ اس لیے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کی طرف اور اپنے دل کے تقوی کی طرف توجہ دیں، وگرنہ جہاں نبی علیہ السلام کے چچے، سگے چچے، سگا چچا، حسین و جمیل، خاندانی حسب و نسب، سب کچھ، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی۔ حسن و جمال بھی گیا، خاندانی حسب و نسب بھی گیا، نبی علیہ السلام سے قرابت بھی گئی، کوئی چیز اس کو ہاتھوں کے ٹوٹنے اور تباہ ہونے سے نہیں بچا سکی، کیونکہ اس نے محمد رسول اللہ کا انکار کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے فرمایا رہی بات مال کی، اس کی کمائی کی، جو وہ کماتا تھا اور جو اس کا مال تھا، مال سے مراد بیٹے، اولادیں، دنیا کا مال، سب کچھ، ما اغنى عنہ مالہ، اس کا مال اس کے کام نہیں آیا، وما کسب، اور جو اس نے کمائی کی وہ بھی اس کے کام نہیں آئی، کوئی چیز اس کے کام نہیں آئی، اس کو تباہ ہونے سے نہیں بچا سکی۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، اور میں ان قریب یہ داخل ہوگا شعلے مارنے والی آگ میں، ذات لہب، بھڑکتی ہوئی آگ میں یہ داخل ہوگا، یعنی جہنم کے اندر۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے ہے۔ اس کی بیوی کی کنیت تھی ام جمیل، یہ بھی اپنے خامن کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی دشمن تھی، چچا بھی دشمن، چچی بھی دشمن، اور یہ کیا کرتی تھی؟ یہ کفار کی مجلسوں میں جاتی، وہاں پر جا کر چگلیاں کرتی، غیبتیں کرتی، اور لوگوں کو، کفار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکساتی، بھڑکاتی کہ تم مر گئے ہو، تم سے ایک یتیم محمد نہیں سنبھالا جا رہا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بھی کہتی، مندہ بھی بولتی۔ تو اللہ نے فرمایا صرف ابو لہب بھی تباہ نہیں ہوگا، اس کی بیوی بھی تباہ ہو گئی، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی تباہ ہو گئی، جس نے لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا۔ لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کا مطلب یہ، اس کی تفسیر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کی ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر یہ اپنے خامد ابو لہب کی مددگار تھی نا نبی پاک کی دشمنی میں، ایسے ہی یہ جہنم کے اندر بھی اپنے خامد کے خلاف عذاب دینے میں یہ اپنے خامد کی مددگار ہوگی۔ کس طرح کہ یہ جہنم کے اندر لکڑیاں ڈالے گی اپنے خامد کے اوپر تاکہ آگ اور بڑھے۔ بعض نے اس کا یہ بھی معنی کیا کہ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے سر پہ اٹھا کے لاتی تھی، یہ بھی ہوگا، ایسا کرتی ہوگی، لیکن اس کا ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جہنم کے اندر اپنے خامد پر لکڑیاں ڈالے گی تاکہ آگ اور بھڑکے۔ جس طرح دنیا میں اپنے خامد کی مددگار تھی، ایسے ہی جہنم کے اندر اپنے خامد کو اور زیادہ جلانے میں بھی یہ مدد کرے گی، خود بھی جل رہی ہوگی اور اپنے خامد کے اوپر مزید لکڑیاں ڈال رہی ہوگی۔ اندازہ کیجیے نبی علیہ السلام کی دشمن کا کیا حشر ہو رہا ہے، جس نے آپ کی مخالفت کی، آپ کے ساتھ دشمنی کی، وہ سگا چچا ہو کبھی کس طرح ذلیل ہو رہا ہے دنیا میں، اور آخرت میں تو اس نے جہنم میں جلنا ہی جلنا ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی اٹھائے ہوئے لکڑیوں کا گٹھا، فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اس کے گلے میں رسی ہے کھجور کی بٹی ہوئی، کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی اس کے گلے میں ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ کیا گیا ہے کہ وہ جس طرح لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے لا رہی تھی کہ لکڑیاں پیچھے کو گریں اور وہ رسی اس کے گلے میں آ گئی اور اس کو پھندا آ گیا اور وہ اسی پھندے میں مر گئی۔
ایک اس کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا اس کا یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کے اندر اس کے گلے کے اندر ایک ایسی کانٹے دار تار ہوگی، اس کا توپ اس کو پہنایا جائے گا۔ یہ مسد اس کی طرف اشارہ ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے احسن البیان کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ مسد وہ تار ہے کانٹے دار جس کے ساتھ اس کو توپ پہنایا جائے گا جہنم میں، اس کے گلے میں وہ تار ڈالی جائے گی۔ فی جیدھا حبل من مسد، اس کے گلے کے اندر رسی ہوگی چھال کی بٹی ہوئی۔ تو بہرحال یہ بھی معنی ٹھیک ہے کہ دنیا کے اندر بھی وہ رسی جو ہے وہ اپنے گلے میں لٹکائے رکھتے تھی، کیونکہ اس نے لکڑیاں لانی ہوتی تھی جنگل سے، تو وہ رسی اپنے گلے میں رکھتی تھی، جب جنگل میں جاتی لکڑیاں کاٹ کے باندھ کے سر پہ رکھ کے لے آتی، تو وہی لا رہی تھی کہ جب جو ہے نا وہ رسی گلے میں پڑی اور پھندا آیا اور یہ مر گئی۔ اور یہ ابو لہب، اس کے بارے میں اللہ نے کہا یہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، یہ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا۔ آخرکار جنگ بدر کے بعد اس کو ایک بیماری لاحق ہوئی، بیماری اس طرح کی لاحق ہوئی جس طرح یہ بیماری ہوتی ہے نا گلے کے اندر وہ پھوڑا سا نکلتا ہے، طاعون کی جس طرح مرض ہوتا ہے، اس طرح کا کوئی مرض تھا۔ تو اس کے گلے میں اس طرح پھوڑا سا نکلا، ایک بہت بڑی گلٹی سی نکلی جس کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ تھوڑے وقت کے اندر ہی مر گیا۔ اور اس کے مرنے کے بعد بھی اب اس کی ذلت کا اندازہ کیجیے، اس کے مرنے کے بعد بھی کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ سردار تھا مکے کا، قریشی تھا، سید تھا، خوبصورت کمال کا، جس کو ابو لہب اللہ نے کہا، مر گیا، اس کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں اس کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ 3 دن اس کی لاش بے یار و مددگار پڑی رہی۔ آخرکار اس کے بیٹوں نے اس وجہ سے کہ دنیا کے لوگ ہمیں تانے مار مار کے مار دیں گے کہ تمہارا ابا سردار ہے اور تم سرداروں کے اولاد ہو اور تم نے اپنے ابے کا کیا حشر کر دیا، اس کو دفنانے کے لیے تیار نہیں۔ 3 دن گزرنے کے بعد انہوں نے دور کھڑے ہو کر پتھر پھینک پھینک کر اپنے ابے کو پتھروں کے نیچے چھپا لیا۔ جس طرح یہاں پر کرونے والے کے میرے کوئی نہیں نہ جاتا تھا، قریب کوئی نہیں جاتا تھا، یہی کرونا ہمیں نہ لگ جائے۔ حالانکہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد کرونا اثر نہیں کرتا، معاملہ ختم ہو جاتا ہے، پھر بھی کوئی قریب نہیں جاتا تھا، اور اگر جاتے بھی تھے تو وہ بھوت بن کر، بندے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ دیکھ لیجیے موت کا کتنا ڈر ہوتا ہے ہر بندے کو، وہ بھی نہیں قریب جاتے تھے، اگر قریب گئے تو اس کی بیماری ہمیں لگ جائے گی۔ 3 دن تک پڑا رہا۔ اللہ نے کہا میں تجھے دنیا میں ذلیل کر کر کے ماروں گا اور آخرت میں تم نے جہنم میں جلنا ہی جلنا ہے۔ تو یہ ہے سورہ لہب کا معنی اور مفہوم۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا عنہ، یہاں پر دونوں ہاتھ سے مراد اس کی ساری ذات مراد لی گئی ہے، یعنی اس کو بولتے ہیں جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے۔ ہاتھ جسم کا جز ہے نا، جسم سارے کا سارا کل ہے اور ہاتھ اس کا جز ہے، تو جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے کہ جب ہاتھ ٹوٹ گئے مطلب سارا بندے تباہ ہو گئے۔ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہیں کام آیا اس کا مال اور جو اس نے کمائی کی کوئی چیز اس کے کام نہیں آئی۔ سیصلا نارا ذات لہب، ان قریب وہ داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی شعلے مارتی ہوئی آگ میں۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی اٹھائے ہوئے ہے لکڑیوں کا گٹھا۔ وہ دنیا میں بھی اور جہنم کے اندر بھی وہ اس کے اوپر لکڑیاں ڈال رہی ہوگی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں رسی ہوگی کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی یا پھر کانٹے دار تار، اس کے گلے میں قیامت والے دن اس کا توق ڈالا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔